معزز مکرم حاضرین کرام، حضرت پیر پیراں میر میراں غوث العظم دستگیر ابو محمد شیخ الاسلام حضرت سیدنا شیخ عبد القادر گیلانی بغدادی رحمہ اللہ کی ابتدائی زندگی، ولادت اور بغداد کی طرف سفر اور علم کے حوالے سے بیان کیا تھا۔ وہیں سے اپنی بات کو شروع کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی جب بغداد میں تشریف لے گئے تو آپ نے علوم دینیہ کو پہلے حاصل کیا۔ یہ جو علوم جن کو پڑھنے کے بعد انسان عالم دین بنتا ہے، عربی ہے، صرف ہے، نحو ہے، گرامر ہے، فقہ ہے، تفسیر ہے، حدیث ہے، آپ نے یہ سارا کچھ پڑھا اور بغداد کے جو ماہر علماء تھے اپنے شعبے میں، اپنے مضامین میں، آپ نے ان سے جا کے علوم حاصل کیے۔ جب آپ مکمل عالم ہو گئے، شریعت کے ماہر ہو گئے، تو پھر آپ نے طریقت میں قدم رکھا، تصوف میں قدم رکھا، یعنی اپنے دل کی دنیا کو پاک اور صاف کرنے کے لیے آپ نے شیخ و مرشد بھی بنایا، اور اپنے شیخ و مرشد کی تعلیمات کی روشنی میں آپ نے ریاضات کیے، آپ نے مجاہدے کیے، آپ نے عبادتیں کیں، اور آپ نے اپنے دل کو روشن کر لیا۔ یعنی حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ بے علم صوفی بھی نہیں تھے، صوفی تھے مگر بے علم نہیں تھے، بلکہ آپ نے پورا علم حاصل کیا اور پھر صوفی اور عالم تھے۔ کیونکہ جاہل صوفی شیطان کا مسخرہ ہوتا ہے، شیطان کے ہاتھ میں کھلونا ہوتا ہے۔ تو آپ نے طریقت کا حصول کیا، طریقت کو حاصل کیا، طریقت کو پڑھا، اپنے دل کا، اپنی روح کا تزکیہ کیا، اس طرح کیا کہ آپ شریعت کے پورے عالم تھے، اور آپ خشک فقیہ بھی نہیں تھے۔ فقیہ کہتے ہیں مسائل کو جاننے والا، نماز، روزہ، طہارت اور حج اور عبادات اور ان مسائل کو جاننے والے کو فقیہ کہتے ہیں۔ خشک فقیہ بھی نہیں تھے، یعنی فقیہ ہونے کے ساتھ ساتھ صوفی بھی تھے، طریقت کو بھی جانتے تھے، اس لیے آپ دونوں علوم کے ماہر تھے، تصوف اور طریقت کے بھی ماہر تھے اور شریعت کے بھی ماہر تھے۔ یعنی آپ مدرسے میں بھی پڑھاتے تھے، آپ کا مدرسہ تھا، تدریس کرتے، سارا دن بچوں کو پڑھاتے۔ کیا پڑھاتے؟ قرآن پڑھاتے، ناظرہ پڑھاتے، تجوید پڑھاتے، اور جو بچے عالم بننے آتے آپ ان کو تفسیر پڑھاتے، حدیث پڑھاتے، اور جو ہے فقہ پڑھاتے، عربی پڑھاتے، ماہر بنا دیتے تھے۔ اور دوسری طرف اگر کوئی شخص آ جاتا اور کہتا کہ جناب میری باطنی تربیت کیجئے، میری روح کو روشن کیجئے، میرے دل کو روشن کر دیں، میں بڑا گناہ گار ہوں، شریعت کے راستے پہ آ جاؤں، میری روح چمک جائے، تو حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کی بھی اصلاح اور تربیت فرمایا کرتے تھے۔ اس قدر آپ دونوں چیزوں پر مہارت رکھتے تھے۔ اب یہ سننے کے بعد اگلا مضمون یہ سنیے کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ
جب تصوف میں، طریقت میں، شریعت میں اعلیٰ مقام حاصل کر چکے، اور اعلیٰ مقام کا یہ حال تھا کہ حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ابھی میں پڑھ رہا تھا اور پڑھنے کے ساتھ ریاضتیں اور عبادتیں بھی جاری تھیں، تو فرماتے ہیں پڑھتے پڑھتے میں ولایت کے مقام قطبیت پہ فائز ہو گیا، پڑھائی کے دوران ہی میں کتب بن گیا۔ فرماتے ہیں درست العلم حتیٰ صرت قطباً، میں علم پڑھتا رہا یہاں تک کہ علم پڑھتے پڑھتے میں قطب بن گیا۔ تو یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ جو ہماری تقریریں ہوتی ہیں یا ہم جو بات کرتے ہیں، آپ لوگوں سے بھی کہوں کہ شریعت کو پڑھیں، شریعت کو سیکھیں۔ صرف انسان واجبی سا مسلمان نہ ہو، کچھ نہ کچھ اس کو اپنی شریعت کا، دین کا شعور بھی ہونا چاہیے۔ الغرض عالی جناب، آپ چونکہ کسی ایک دیہات سے، پست علاقے سے اٹھے تھے اور بغداد میں جا پہنچے تھے، دار الخلافہ تھا، اور وہاں جب علم میں، شریعت میں، طریقت میں، تصوف میں کامل اور مکمل ہو گئے، تو ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا آپ نے کہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ بیٹا واز کہا کرو، لوگوں کو واز کہو، لوگوں کو نصیحت کرو، لوگوں کے سامنے دین کی بات کرو۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ بیٹا واز کہو، تقریر کرو، میرے دین کی بات کرو، آگے تک پہنچاؤ، کیونکہ آپ حسنی اور حسینی سید تھے، رسول اللہ کے بیٹے تھے، رسول اللہ کی اولاد تھے، اللہ کے نبی نے یہ حکم فرمایا، تو آپ نے فرمایا کہ نانا جان، میں چونکہ ایک پست علاقے سے اٹھ کے آیا ہوں، قصبے سے اٹھ کے آیا ہوں، دیہات سے اٹھ کے آیا ہوں، یہاں بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، مجھے جھجک ہوتی ہے، میری زبان نہیں کھلتی، تو اس وجہ سے میں واز کہنے سے جھجکتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا سینہ کھولنے کے لیے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی زبان کو رواں کرنے کے لیے اپنا فیض بخشا، آپ نے 7 مرتبہ لعاب دہن آپ کے منہ میں ڈالا، تو آپ کا سینہ بھی کھل گیا، زبان بھی کھل گئی، روانی بھی آ گئی۔ پھر کتابوں میں لکھا ہے کہ ساتھ حضرت سیدنا مشکل کشا شیر خدا علی المرتضیٰ بھی تھے، انہوں نے بھی کہا کہ بیٹا واز کہو جیسا کہ رسول اللہ فرما رہے ہیں۔ ان کے سامنے بھی یہی شکایت کی تو انہوں نے 6 مرتبہ لعاب دہن ڈالا، تو آپ نے پوچھا کہ آپ نے 1 مرتبہ کم کیوں کیا؟ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادب کی وجہ سے، کہ حضور کے ساتھ برابری نہ ہو جائے۔ یہ برابری کوئی حضور کے ساتھ کر ہی نہیں سکتا نا۔ ہاں، آج کے کچھ کم عقل، کم فہم وہابی طبقے کے لوگ اور اس طرح کے کچھ فرقے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ تو ہماری طرح تھے یا ہم رسول اللہ کی طرح ہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہماری طرح تھے نہ ہم رسول اللہ کی طرح ہیں۔ ادب بڑی چیز ہے، بڑا سلیقہ سکھاتی ہے۔ حضرت عباس حضور کے چچا تھے، عمر میں بڑے تھے۔ کسی نے ایک دن پوچھا حضرت عباس سے کہ آپ بڑے ہیں یا رسول اللہ بڑے ہیں؟ ہاں، آپ بڑے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے ہیں؟ آپ نے فرمایا آپ کے چچا نے، جو حالانکہ عمر میں حضور سے بڑے تھے، کہنے لگے کہ بڑے تو حضور ہیں، بڑے تو حضور ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب جواب سنیے کتنا پیارا ہے، ایمان افروز۔ کہا بڑے تو حضور ہیں
عمر میں بڑا ہوں، بڑے حضور ہیں، عمر میں 2 سال میں بڑا ہوں، تو بڑے تو حضور ہیں بھائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب و احترام صحابہ کرام ملحوظ خاطر رکھتے تھے۔ لوگوں، آج بھی ہم اہل سنت و جماعت فرقہ بریلویہ کے لوگ، ہماری شناخت اور پہچان ہی یہی ہے کہ ہم سب سے زیادہ رسول اللہ کا بھی ادب کرتے ہیں اور اولیاء اللہ کا بھی ادب و احترام کرتے ہیں۔ آج بھی ہماری پہچان یہی ہے کہ اللہ کا ادب، اس کے رسول کا ادب، اس کے نیک بندوں کا ادب ہم سے زیادہ کسی اور فرقے اور جماعت میں نہیں ہوگا۔ منہ کھول کے اور نازیبا کلمات لوگ اپنی زبان سے نکالتے ہیں۔ ابھی آپ نے دیکھا نا کہ ایک فرقے کا مولوی جس نے قرآن مجید کو نہیں بخشا اور کہا کہ اس میں غلطیاں ہیں، جس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پہ طعن کیا اور کہا کہ وہ امی تھے، ان پڑھ تھے، انہیں پتہ ہی نہیں چلا، غلطیاں ہو گئی، معاذ اللہ۔ تو الغرض، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی سے فرمایا کہ واز کہو بیٹا، اور لعاب اقدس بھی ڈال دیا، آپ کا سینہ کھل گیا، آپ کی زبان کھل گئی، آپ نے واز کہنا شروع کیا۔ ایک مسجد سے شروع کیا، چھوٹی سی مسجد سے، وقت مقرر کر دیا، دن مقرر کر دیے کہ فلاں فلاں دن فلاں فلاں وقت میں واز ہوگا۔ بغداد کے لوگ آنے لگے، آپ کا واز سننے لگے۔ شروع میں تو کم لوگ تھے، لیکن آہستہ آہستہ آپ کے واز میں اتنی تاثیر تھی، آپ کی تقریر میں، آپ کے خطبات میں اتنا اثر تھا کہ لوگوں کے دلوں میں اتر جاتے، اور وہ اور لوگوں سے کہتے کہ یہ جو شخص ہے، یہ جو عبد القادر جیلانی ہے، یہ جو واز کہتا ہے، دین کی بات کرتا ہے، شریعت کی بات کرتا ہے، تصوف اور طریقت کی بات کرتا ہے، اس کی باتیں تو دل میں کھب جاتی ہیں، اس کی باتوں سے تو من روشن ہوتے ہیں، آؤ اس کا واز سننے چلیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لفظوں میں، اللہ تعالیٰ نے آپ کے لہجے میں، اللہ تعالیٰ نے آپ کی زبان میں برکت رکھ دی، اثر رکھ دیا، اور لوگ کھنچ کھنچ کے آنے لگے، یہاں تک کہ مسجد بھر جاتی اور جگہ کم پڑ جاتی۔ تو لوگوں نے کہا کہ حضور والا، اب یہ واز چونکہ مسجد چھوٹی ہے، لوگ زیادہ ہو گئے ہیں، اب یہ واز آپ عیدگاہ میں کہا کریں، آپ عیدگاہ میں کہا کریں۔ عیدگاہ میں حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی کے لیے ممبر لگایا جاتا، کرسی رکھی جاتی، آپ انہی دنوں میں جا کے واز کہتے، اور آہستہ آہستہ عیدگاہ وسیع ہونے کے باوجود، عیدگاہیں تو بہت بڑی ہوتی ہیں نا، بہت بڑا میدان ہوتا ہے، ان کو بھرنا کوئی آسان بات نہیں ہوتی، لیکن آپ کے واز میں اتنی برکت، اتنا اثر، اور ایسے دلوں میں اترنے والے واز کہ ہر قسم کے لوگ آپ کے واز میں آنے لگے۔ ہر قسم کا مطلب یہ ہے، پڑھے لکھے بھی آنے لگے، جاہل بھی آنے لگے، ان پڑھ بھی آنے لگے، کسان بھی آنے لگے، ہنرمند بھی آنے لگے، مزدور بھی آنے لگے، علماء بھی آنے لگے، فقہا بھی آنے لگے، یہاں تک کہ اپنے علاقے کے جو حکومت کے نمائندے ہوتے وہ بھی آپ کے واز میں آ کے آپ کا واز سننے لگے، اور آہستہ آہستہ عیدگاہ بھرنے لگی۔ حضرت سیدنا شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے واز میں اتنا اثر رکھا تھا، اتنی برکت رکھی تھی کہ آہستہ آہستہ لوگوں کا اتنا ازدحام اور بھیڑ ہو گئی کہ پوری عیدگاہ بھر جاتی تھی آپ کے واز کو سننے کے لیے، عیدگاہ بھر جایا کرتی تھی، اور پھر لوگ آتے عیدگاہ کے ارد گرد بیٹھتے باہر، اور جن کو بیٹھنے کی جگہ نہ ملتی، جو اپنی سواریوں پہ سوار ہو کے آتے، کوئی گھوڑوں پہ، کوئی اونٹوں پہ، تو اپنی سواریوں پہ بیٹھے رہتے اور آپ کا واز سنتے رہتے تھے۔ اتنا مجمع ہو گیا تھا آپ کے واز کو سننے کے لیے۔ یہ ایک برکت کی چیز ہے، یہ ایک برکت کی بات ہے کہ اتنے سارے لوگ جا کے
دین کی بات سنیں، شریعت کی بات سنیں، طریقت کی بات سنیں، تصوف کی بات سنیں، اپنے دل کو روشن کریں اور صرف دین کی خاطر جائیں کہ یہ شخص دین کی بات کرتا ہے، ہم دین کی بات سن کے آئیں۔ آج کس کے پاس ٹائم ہے دین کی بات سننے کے لیے؟ جمعہ کا دن آپ دیکھ لیں، جمعہ کے دن برکت کا دن ہے، جمعہ کا دن خصوصی دن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ سید الایام جمعہ ہے، تمام دنوں کا سردار، ہفتہ، اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، ان سب سے افضل جمعہ ہے، سب سے اوپر ہے، ٹاپ پر ہے۔ آپ نے اور یہ بھی بتایا کہ جو جمعے کے دن جیسے ہی نماز جمعہ کا وقت شروع ہو، جیسے ہی جمعے کا وقت شروع ہو، جمعے کا وقت 1:45 نہیں ہے، جمعے کا وقت 1:30 نہیں ہے، جمعے کا وقت اگر کسی مسجد میں 2 بجے لکھا ہوا ہے تو وہ 2 بجے نہیں ہے، جب جمعے کا ٹائم شروع ہو۔ اور ٹائم کب شروع ہوتا ہے؟ یہ آپ دیکھ لیں، جیسے ظہر کا ٹائم شروع ہوتا ہے ایسے ہی جمعے کا ٹائم شروع ہوتا ہے، 1:45 بجے تقریباً شروع ہوتا ہے جمعے کا ٹائم۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو جمعے کے دن سب سے فرسٹ ٹائم میں مسجد میں آئے، سب سے فرسٹ پہلے ٹائم میں، جیسے ہی ٹائم شروع ہوا مسجد میں آ گیا، فرمایا اللہ تعالیٰ اسے اونٹ کی قربانی کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اونٹ سب سے مہنگا ہے، اونٹ جو ہے وہ گائے، بھینس، بیل سے بھی مہنگا ہوتا ہے۔ اور پھر جو دوسرے نمبر پہ آتا ہے اس کے بعد فرمایا اسے اللہ گائے کی قربانی کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ پھر جو اس سے بھی لیٹ آتے ہیں تیسرے نمبر پہ تاخیر کر کے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسے مرغی اللہ کی بارگاہ میں قربانی کرنے کا جو ثواب ہوتا ہے اتنا ثواب دیتا ہے، یعنی ثواب کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور جو اس سے بھی لیٹ آتا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ اسے انڈے کو اللہ کی بارگاہ میں دینے کا جو ثواب ہے اتنا ثواب دیتا ہے۔ اور فرمایا کہ جب خطیب ممبر پہ بیٹھ جائے خطبہ دینے کے لیے، یہ تقریر بھی خطبہ ہی ہے، تو فرشتے دروازے پہ کھڑے ہوتے ہیں، مسجد کے نام لکھ رہے ہوتے ہیں، آنے والوں کا ثواب لکھ رہے ہوتے ہیں، وہ رجسٹر بند کرتے ہیں اور جا کے خطیب صاحب کا خطبہ سنتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آنے والوں کا نہ تو وہ نام لکھتے ہیں نہ کوئی ثواب لکھتے ہیں۔ آج ہمارے ہاں بے رغبتی کا یہ عالم، جمعے سے، مسجد سے، خطبات سے، دینی وعظوں سے، دینی باتوں سے، کہ لوگ دین کی طرف مائل ہونے کے لیے تیار نہیں۔ کوئی گھروں میں بیٹھا ہے تو بیٹھا رہ جاتا ہے، نماز جمعہ میں تاخیر کر کے تو آئے گا، جلدی کوئی مسجد میں گھسنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ کے گھر ہیں، جمعے کا دن ہے، آپ کے تلاوت قرآن کریں، آ کے درود پڑھیں، نہا دھو کے آئیں، جلدی آئیں، زیادہ ثواب حاصل کریں، خوشبو لگا کے آئیں، اچھے کپڑے پہن کے آئیں اور اپنے وقت پہ نماز ادا کریں، پھر چلے جائیں تاکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو سکے۔ تو میں عرض کر رہا تھا حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کا کہ عیدگاہ میں بیٹھ کے واعظ کہہ رہے ہیں، دین کی بات کر رہے ہیں، لیکن اتنا اثر ہے آپ کی زبان میں، آپ کے لفظوں میں کہ عیدگاہ بھر جاتی ہے، اطراف بھر جاتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کیا اثر تھا؟ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی زبان میں، واعظ میں اتنی تاثیر ہوتی کہ جب آپ واعظ کہتے، سادہ سے الفاظ ہوتے، آپ توحید کو بیان کرتے، توکل کو بیان کرتے، توکل اللہ پہ بھروسہ کرنا، تقدیر کو بیان کرتے کہ اللہ کی تقدیر پہ کس طرح راضی رہنا ہے، آپ استغنا کو بیان کرتے، آپ لوگوں کو یہ بتاتے کہ دل کو پاک اور صاف کیسے کیا جاتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کیسے کیا جاتا ہے۔ انہی باتوں میں، آسان سی باتوں میں، کوئی مشکل باتیں نہ ہوتی، آسان سی باتیں ہوتی، لیکن یہ باتیں دلوں میں اتر جاتی، یہ جملے دلوں میں اتر جاتے اور لوگ دھاڑیں مار کے آپ کے واعظ کے دوران ہی روتے تھے، روتے رہتے اور توبہ کرتے اللہ کی بارگاہ میں اپنی گزشتہ زندگی پر۔ جب آپ کا واعظ سن لیتے تو اسی مجلس میں بیٹھ کے توبہ کرتے کہ یا اللہ جو زندگی ہماری گناہوں کی گزر گئی، آج کے بعد ہم توبہ کرتے ہیں
کہ ہم تیرے فرما بردار رہیں گے، تیری اطاعت کریں گے، تیرے رسول کی اطاعت کریں گے، تیرے دین کے راستے پہ چلیں گے، تو دھانے مار کے روتے، توبہ تائب ہو جاتے۔ کوئی ڈاکو ہوتا، کوئی گناہ گار ہوتا، کوئی بدکار ہوتا، کوئی سیاکار ہوتا، اور یہاں تک کہ آپ کی وجلے سے بعض میں یہود آتے، عیسائی آتے، وہ توبہ کرتے اور آپ کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کے جایا کرتے تھے، کلمہ پڑھ کے۔ اور کچھ لوگوں کی حالت غیر ہو جاتی، آپ کے جملے اس طرح اثر کرتے لوگوں کے دلوں پر، اور ایسا جذب طاری ہوتا کہ لوگ اپنا یہ گریبان پھاڑ کے روتے ہوئے دھوتے ہوئے کہ ہم نے کس طرح گناہوں کی زندگی گزاری، تو روتے دھوتے اپنا گریبان پھاڑ کے جنگلوں کی طرف، بیابانوں کی طرف چلے جاتے تھے۔ تو اتنا اثر رکھ دیا تھا اللہ تعالیٰ نے حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے واعظ میں۔ اور کیوں نہ یہ اثر ہوتا کہ آپ کو واعظ کہنے کا حکم رسول اللہ نے ارشاد فرمایا تھا، آپ کو تقریر اور خطبات کرنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، آپ نے اس حکم پہ عمل کیا، لوگ توبہ تائب اور گناہوں سے توبہ کرنے لگے اور اپنی گناہوں والی کالی زندگی سے توبہ کرنے لگے۔ یہودی عیسائی یہودیت عیسائیت کو چھوڑ دیتے، دین اسلام میں داخل ہو جاتے۔ یہ ایک جھلک تھی آپ کے واعظ کی۔